بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا رکو نمبر 12 ہے، جس کا موضوع ہے فرشتوں سے یہود کی دشمنی، قصہ ہاروت و ماروت۔ یہود دشمن تھے جبرائیل علیہ السلام کے۔ یہودی سمجھتے تھے کہ وہ ہمارا دشمن ہے جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام کے دشمن ہے یہودی۔ روح الامین لقب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے اللہ کا پیغام پیغمبروں تک پہنچانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، آخر نبی خاتم الرسول۔ اب نبوت کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، تو اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ فرائض منصبی جو ہے وہ اختتام پذیر ہے۔ وحی کا فرشتہ ہے جبرائیل علیہ السلام، اور جو کوئی جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو اللہ بھی دشمن ہے کافروں کا۔ اصل میں سلسلہ کچھ یوں ہے کہ یہودیوں کو یہ اعتراض تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کیوں بنایا گیا۔ آخری نبی جو ہے وہ بنو اسماعیل میں سے نہ ہو بلکہ بنو اسحاق میں سے ہو۔ تو انہوں نے ایک اعتراض یہ کیا کہ جی اس کے اندر جو غلطی ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کی ہے، کیونکہ وحی کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جی جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو بنو اسحاق میں تھا، لیکن وہ اپنی مرضی سے بنو اسماعیل میں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی پہنچاتے رہے۔ تو اس لیے انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن قرار دیا اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو جو ہے اپنا دوست قرار دیا۔ اب قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت کی کہ فرشتے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، وہ تو اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا جس کے پاس بھیجا وہ انہی کے پاس گئے۔ یہودی ابن اللہ کسے کہتے ہیں؟ ابن اللہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا۔ تو یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ تورات جو یہودیوں کی کتاب ہے وہ کئی مرتبہ، کم از کم 7 مرتبہ جو ہے وہ تباہی کا شکار ہوئی حالات زمانہ کے پیش نظر۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے وقت کے نبی ہیں، انہوں نے اپنی یادداشت سے تورات کو لکھوا دیا، تو ان کے بعد یہودیوں نے ان کو خدا کا بیٹا قرار دینا شروع کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں یہودی۔ قصہ ہاروت و ماروت۔ اس نبی کا نام بتائیے جو جنات پر بھی حکومت کرتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے جنات پر بھی حکومت تھی۔ کس نبی بادشاہ کے ملک میں اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں ہاروت و ماروت کو بھیجا تھا؟ اب نبی بھی اور بادشاہ بھی یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں خصوصیات دی کہ یہ نبی بھی تھے اپنے وقت کے اور بادشاہ بھی تھے۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، ہاروت و ماروت کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ڈیش کی طرف اللہ کے رسول تھے، یہودیوں کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ہاروت و ماروت کس شہر میں اتارے گئے، یا ہاروت و ماروت کو اللہ تعالیٰ نے کہاں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے بابل میں ہاروت اور ماروت کو بھیجا تھا۔ ہاروت و ماروت آئے بابل میں، بابل کے مقام پر آنے والے فرشتوں کے نام ہاروت اور ماروت۔ بابل شہر میں اتارے گئے 2 فرشتے، ہاروت و ماروت تھے 2 فرشتے۔ اب یہ دیکھیں اس سوال پر 3 سٹار لگے ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سوال 12 سالوں میں 4 مرتبہ آ چکا ہے۔ اہمیت کا حامل بھی ہے کیونکہ اس پر سٹار لگے ہوئے۔ ہاروت و ماروت کو بھیجا گیا آزمائش کے لیے۔ ہاروت و ماروت لوگوں کو تعلیم دیتے تھے جادو کی۔ ہاروت و ماروت کس قوم کو جادو سکھاتے تھے؟ یہودیوں کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک میں شیاطین کے جادو کی نوعیت تھی میاں اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنا۔ ملکین سے مراد ہے 2 فرشتے، المرئی کا معنی ہے آدمی۔ اصل میں سلسلہ کچھ یوں ہے کہ
جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر یہودی تھے، وہ معجزے اور جادو کے اندر تفریق نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے 2 فرشتوں کو بابل شہر کے اندر اتارا، جو ان کو جادو سکھانے سے پہلے روکتے تھے کہ دیکھو یہ کفر ہے، اگر تم یہ چیز سیکھو گے تو آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور وہ لوگ پھر بھی وہ چیز سیکھتے تھے جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا تھا۔ اور معجزہ وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، اور اللہ کے خاص بندے ہی وہ معجزہ دکھا سکتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ رکوع نمبر 3، یہود کی گستاخی، ناسخ اور منسوخ، رائنا اور انظرنا۔ بہت اہم ٹاپک ہے، جس طرح ہاروت اور ماروت بڑا اہم ٹاپک تھا، اسی طرح اس صورت کے اندر رائنا اور انظرنا کا ٹاپک بھی بڑا اہم ہے۔ اہل ایمان کو نبی علیہ السلام کے لیے کون سا لفظ بولنے سے منع کیا گیا ہے؟ رائنا۔ سورۃ البقرہ میں لفظ ڈیش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنے سے روکا گیا ہے، رائنا۔ اے ایمان والو نہ کہو ڈیش رائنا۔ کون سا لفظ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناپسند فرمایا؟ رائنا۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس لفظ کے بولنے کی اجازت مرحمت فرمائی؟ انظرنا۔ سلسلہ کچھ یوں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو انصار کا گروہ پیش نظر رہا جو کہ مسلمان تھی، جن کی اکثریت۔ دوسرا گروہ تھا منافقین کا، جنہوں نے زبان سے تو اسلام قبول کیا تھا لیکن اندرون خانہ وہ مسلمانوں کے دشمن تھے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ تیسرا جو گروہ تھا وہ تھا اہل کتاب کا۔ اہل کتاب کے اندر یہودی جو ہے، ان کے 3 قبائل وہاں پر آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ لوگ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کے اندر آتے تھے اور مجالس کے اندر جان بوجھ کر رائنا کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اب رائنا کا جو لفظ ہے اس کے ذو معنی ہے، یعنی یہ 2 مفہوم رکھتا ہے۔ ایک رائنا کا مطلب ہے کہ دوبارہ بات ارشاد فرمائے، اور رائنا یعنی عین کے بعد یا لگانے سے رائنا، اس کو تھوڑا سا کھینچنے سے اس کا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے، جس کا مطلب ہے اے میرے چرواہے۔ تو یہودی جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کے لیے بار بار اس لفظ کا استعمال کرتے تھے، رائنا رائنا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو واللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر حکم بھیجا کہ پہلے تو ایمان والو اپنے کان کھول کر بات کو خوب غور سے سن لو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کیا بات ارشاد فرما رہے، اور اگر ضرورت پڑ بھی جائے دوبارہ پوچھنے کے لیے اور تمہیں کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو رائنا کا لفظ استعمال نہیں کرنا بلکہ انظرنا کا لفظ استعمال کرنا۔ تو انظرنا کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر رحمت کیجیے، ہمارے اوپر شفقت کیجیے، یعنی دوبارہ ارشاد فرما دیجیے۔ تو اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو بیان فرمایا ہے، رائنا اور انظرنا۔ بہت اہم ٹاپک ہے، یہ سوال لازماً جو ہے وہ پیپرز کے اندر پوچھا جاتا ہے، کسی بھی صورت میں، MCQs کی صورت میں، شارٹ آنسرز کی صورت میں تو بہت ہی آتا ہے۔ اہل کتاب کا طرز عمل۔ یہود کس نبی سے بہت سوال کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سوالات نہ کرو جس طرح سوالات کیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اہل کتاب کہتے ہیں یہود و نصارہ کو، یعنی دونوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ قرآن مجید کے اندر استعمال کیے۔ مومنین کا لفظ استعمال کیا مسلمانوں کے لیے، مشرکین کا لفظ استعمال کیا جو کہ بت پرست ہیں، اور ایک لفظ
اہل کتاب کا استعمال کیا ہے۔ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی۔ اب کتاب جن کو دی گئی اس کے اندر دو گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے۔ ایک تو یہود کا گروہ جن کو تورات دی گئی اور تورات کے حامل تھے، اور دوسرا گروہ تھا نصارت کا جو انجیل کے حامل تھے۔ تو قرآن مجید کے اندر جب بھی ان دونوں گروہ کو اکٹھے مخاطب کیا گیا ہے تو ان کو اہل کتاب کہا گیا ہے۔ تو اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہو گئے، اور جب بھی الگ الگ مخاطب کرنا ہوگا تو یہود کو بنی اسرائیل کہا جا رہا ہوگا، یہودی کہا جا رہا ہوگا، نصارہ کو جو ہے وہ نصرانی کہا جا رہا ہوگا، نصارہ کہا جا رہا ہوگا۔ لیکن جب دونوں گروہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مخاطب کیا تو اہل کتاب کے لفظ سے کیا۔ اہل کتاب اور مشرکین نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہو بھلائی۔ اہل کتاب کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف ہے حسد۔ کہتے ہیں جنت میں کوئی داخل نہ ہوگا سوائے یہود و نصارہ کے۔ اب یہود و نصارہ جو ہے وہ مسلمانوں سے جلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیوں بلائی نازل کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیوں رحمت نازل ہو۔ تو یہ مسلمانوں سے جلتے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جنت کے حقدار صرف یہی ہیں کیونکہ جی یہ نبی ذات ہے۔ ناسخ اور منسوخ، ہم کوئی بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو ہم آیت اس سے بہتر لاتے ہیں۔ یہود و نصارہ کی باہمی الزام تراشی، تحویل قبلہ۔ عیسائی اور یہودی دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم حق پر نہیں ہو، حالانکہ پڑھتے ہیں کتاب۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مساجد میں ذکر الہی سے روکے غیروں کو یہود و نصارہ کس قوم سے کبھی راضی نہ ہوں گے؟ مسلمانوں سے۔ یہود اور نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز خوش نہ ہوں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کریں، ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ لوگ ان کے دین کی پیروی نہیں کریں گے آپ سے خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ تحویل قبلہ۔ تحویل قبلہ کا مطلب ہے قبلے کا تبدیل ہونا۔ تحویل قبلہ کا حکم سورۃ ڈیش میں ہے، سورۃ البقرہ میں ہے۔ تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا ہے سورۃ البقرہ میں۔ تبدیلی قبلہ کا حکم نازل ہوا 2 ہجری میں۔ تحویل قبلہ ہجرت کے کتنے ماہ بعد ہوئی؟ 17 ماہ بعد۔ یہودیوں کا قبلہ ہے بیت المقدس۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ تھا پہلا۔ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے بیت المقدس، مسلمانوں کا قبلہ ہے کعبہ۔ مسجد حرام کس کا قبلہ ہے؟ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ مشرق اور مغرب ہیں اللہ کے لیے، الخاسرون کا مطلب ہے ناکام۔ یہ واقعہ تحویل قبلہ یہ 2 ہجری کے اندر پیش آیا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سمت کھڑے ہوتے تھے کہ خانہ کعبہ سامنے ہوتا تھا اور اسی رخ پر بیت المقدس بھی ہوتا تھا۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو یہاں پر سمتیں چینج تھی، بیت المقدس دوسری طرف تھا اور خانہ کعبہ دوسری طرف۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے۔ چنانچہ ہجرت کے 17 ماہ بعد یعنی 2 ہجری میں شعبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز ظہر کے وقت مسلمانوں کو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا۔ جس مسجد میں یہ حکم آیا وہ مسجد قبلتین کہلاتی ہے، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ نماز ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی تھی اور بقیہ 2 رکعتیں
وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی۔ اب چونکہ قبلہ چینج ہو گیا تو اب یہود نے الزام لگانا شروع کر دیا کہ جی جو نمازیں آپ لوگوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی تو اب وہ باطل ہو گئی ہیں، اگر آپ کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اور اگر قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس درست تھا تو اب جو آپ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، تو اب یہ والی نمازیں آپ کی ضائع ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ مشرق اور مغرب صرف اللہ کے لیے، یہ کوئی چیز معنی نہیں رکھتی کہ آپ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اصل چیز اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ کہ پہلے اللہ کا حکم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا تھا، اور بعد والا جو حکم آیا وہ خانہ کعبہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کو اپنایا جائے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا اور ان کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ تھا۔ اور تورات کے اندر، انجیل کے اندر یہ ایک نشانی بھی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، آج کا ہمارا لیکچر اسی رقو پر اختتام ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم پھر رقو نمبر 15 کو ڈسکس کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگ جو ہے یہ میرے لیکچر کو سنیں، اس کو تیار کریں، اور اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو آپ لوگ گروپ کے اندر میرے سے سوالات کرتے ہیں۔ برائے مہربانی تمام اسٹوڈنٹس کو ہدایت کی جاتی ہے کہ گروپ کے اندر غیر ضروری پوسٹ اور حاضری سے گریز کریں۔ کوئی بھی غیر ضروری بات وہاں پر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گروپ کا مقصد آپ لوگوں کو لیکچر دینا اور وہاں پر آپ کے سلیبس اور علمی سوالات کا جوابات دینے کے لیے گروپ بنایا گیا ہے، نہ کہ غیر ضروری ویڈیوز اور پوسٹ کو شیئر کرنے کے لیے۔ تو اس چیز سے آپ تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اعتراض کریں، اور نیکسٹ جو ہے یہ اس قسم کی کسی بھی اسٹوڈنٹ کی طرف سے غیر ضروری پوسٹ کی مجھے شکایت موصول نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔